بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ جو آج کا جو موضوع ہے جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ بحث یہ چل پڑی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ غیر ملکی سازش تو نہیں تھی لیکن مداخلت ضرور ہوئی ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مداخلت سے بڑھ کر سازش تو بہت چھوٹی بات ہوتی ہے۔ جب مداخلت ہوتی ہے تو اس سے پہلے سازش ہوتی ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ساری دنیا کہتی ہے، جتنے بھی دنیا بھر کے دانشور ہیں اس بات کو جانتے ہیں۔ اور یہاں پر پاکستان کے معاملے میں تو مداخلت کا بھی لیول اتنا زیادہ کھلا اور واضح تھا کہ جو 4 آدمی تھے، یہ کونسل جنرل کراچی یعنی کونسل جنرل یعنی امریکہ کا جو کراچی میں ہے، اور کونسل جنرل جو اسلام آباد کا ہے، اور اسلام آباد میں جو 2 انٹیلیجنس کے چیف ہیں سی آئی اے اور ایف بی آئی کے، وہ ایٹ ورک تھے لوگوں کو ورگلانے میں، لوگوں سے گفتگو کرنے میں، لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد میں حیرت انگیز طور پر جس انداز کی جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جو کردار ادا ہوا ہے، اس میں تو سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ دیر واز اے کنفلکٹ انٹرسٹ تھا، یعنی کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا کہ کسی آدمی کا، کسی جج کا رشتہ دار اور عزیز جو ہے پارلیمنٹ کا ممبر تھا، اس کو تو سننا ہی نہیں چاہیے تھا یہ کیس جو تھا۔ اور اگر آپ نے فیصلہ دیا ہے تو یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، اور اس فیصلے کو میں نے کوئی بھی صحیح آدمی رد کرے گا۔ جو آدمی نادان ہیں یا پھر ایک تو اپنے اس بات میں کہ صاحب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یا ایک فضا بن گئی ہے، حکومت سے کوئی فائدہ لینا ہے، اور جس کو اللہ نبی کا خوف ہے، جس کو اس بات کا خوف ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں سچ بولنا چاہیے اور اس کے اندر صرف ذاتی مفاد کا کام نہیں کرنا چاہیے، وہ سچ بولے گا۔ اور ہم سچ بول رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور سچ بات کا پروگرام ہے، سچ بول رہے ہیں کہ یہ کام جو ہوا ہے، یہ کام میں مداخلت سے مداخلت کا لفظ اگر آپ نے مان لیا ہے تو سازش تو اس کے پیچھے ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے۔ اور یہاں اس مداخلت سے اتنی بڑی مداخلت ہے کہ 4 امریکی آدمی جو کہ بہت اہمیت کے حامل لوگ ہیں، وہ ایٹ ورک تھے آپ کے ملک کے اندر، ملک میں رہ کر آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر مداخلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد میں آپ نے اس حکومت کو گرا دیا، اور ہم نے دیکھیے، آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی خوش نہیں ہیں، اور اب بھی ہم عمران خان سے خوش اس لیے نہیں ہیں کہ نو میٹر کہ وہ کتنا بڑا پاپولر کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس ٹیم ہی اچھی نہیں ہے، وہ ابھی تک پبلک سپورٹ پہ جا رہا ہے، جو ایک ہوڑ ہے، اس کے پاس تنظیم نہیں ہے۔ جس وقت یہ بات بنی تھی تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس آدمی کے پاس تنظیم نہیں ہوتی ہے، اس نے سارے آدمی تو اپنے وزیر بنا دی۔ وہ کہاں ہے اس وقت واڈا، فیصل واڈا، جو آپ کے جوتے لے کے بیٹھ جاتا تھا، جو بندوق لے کے چلا جاتا تھا یہاں پر چینی کونسل جنرل پر، کہاں چلا گیا وہ آپ کا؟ وہ تو آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، دیکھ لینا آپ، اس لیے کہ وہ اس میں تپڑ ہی نہیں ہے، اس میں آپ سندھی میں تپڑ کا لفظ ہے کہ اس میں ہمت نہیں ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی صاف واضح، اور آپ نے جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات مان لی ہے انڈر دی پریشر آف دی پیپل آف پاکستان، تو پھر آپ کا اس کے بعد تو وہ سارا ہی معاملہ غلط ہو گیا، سارے فیصلے غلط ہو گئے۔ اور یہ بات بھی کہہ دیا کہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ اپنی جو ہے اس کی جو مدت ہے ملازمتیں بڑھانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی درست ہے کہ یہ آدمی بھی مطلب ہے کوئی، یعنی ہم اس کو جو عمران خان کو کوئی بہت بڑا یعنی دانشور یا کوئی بہت بڑا حاکم یعنی حکمران نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو اس میں اتنی اہلیت نہیں ہو کہ وہ اپنی ٹیم ہی اچھی سلیکٹ کر لے، وہ اس بیانیے کو بیچ رہا ہے جو بک رہا ہے، اور ہم مجبور ہیں کہ اس بیانیے کو خریدیں۔ ساری دنیا، پاکستان کے عوام جو ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ جو اس میں لوگ باتیں ملاتے ہیں، بہت زیادہ ہم جو اینکر حضرات ہیں، بہت سے لوگ جو ہمارے جو ٹٹپنجے قسم کے جو صحافی ہیں یا کوئی بڑے بڑے عہدے پر بھی قائم ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ صرف یہ آپ جو فضا بن گئی اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں۔ بھائی یعنی سی این این نے مانا ہے کہ 80 لاکھ آدمی آن روڈ تھا اس دن جس نے عمران خان نے کال دی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو 1 کروڑ ہم کہہ رہے ہیں جی۔ جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد صاحب، جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جسٹس صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ
کہ مداخلت ہوئی ہے تو مداخلت سے پہلے سازش ہوتی ہے. تو فرمائیے یہ اس کو آپ ایبوریٹ کریں گے, اس کو زیادہ اس کو وسیع طور پر بیان فرمائیں گے؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سازش یا کانسپریسی کا ایک کرمنل کانسیپٹ بھی ہے, اور اس میں کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس تو ہوتی نہیں, کوئی ویژول ایویڈنس تو ہوتی نہیں. اس میں یہ ہے کہ کوئی کانسپریٹر خود ہی ایکنالج کر لے کہ اس طرح کی کانسپریسی ہوئی تھی, تو پھر وہ اپروور کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس طرح کا بندہ, یا پھر یہ ہے کہ کوئی الیکٹرانک طریقے سے کوئی ریکارڈنگ ہو جائے تو وہ ایویڈنس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی. تو لہذا عام طور پر جو یہ کانسپریسی کے معاملات ہوتے ہیں, سازش کے معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں سرکمسٹینشل ایویڈنس دیکھی جاتی ہے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں, اور پھر ان سب چیزوں کو جوڑا جاتا ہے, اور پھر جو بھی رزلٹ ہے اس کے ساتھ اس کو کوئنسائڈ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ یہ عمل جو ہوا ہے, جو ہمارے سامنے ہے, اور اس عمل کے لیے کوئی بہت کمپلیکیٹڈ شہادتیں نہیں ہوتی. اب جیسے مثال کے طور پر کوئی قتل ہو یا کوئی رابری ہو, تو وہ تو بظاہر ساری چیزیں بالکل آسان ہیں, اس کی ایویڈنس تو آکولر بھی ہوتی ہے اور دیگر طریقے کی ایویڈنس بھی ہوتی ہے. تو اب اس کے پیچھے جو کانسپریسی ہے اس کی آبویسلی کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوتی. تو طریقہ کار یہی اختیار کیا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو سرکمسٹینشل ایویڈنس کے طور پر سامنے آئی ہیں ان کو کوریلیٹ کیا جاتا ہے اور کوئی کنکلوژن ڈرا کیے جاتے ہیں. تو دیئر فور جو ایونٹ ہے, کانسپریسی تو اس سے پہلے ہی ہوتی ہے, ایونٹ کے بعد سے تو کانسپریسی کی کوئی بات ہی نہیں بنتی. جی جسٹس صاحب, میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ظاہر ہے کہ میں ضرور میں ہم نے وکالت کا ڈگری تو لی ہے, لیکن میں نے اس کو کانسٹیٹیوشن لاء کو میں نے اس طرح سے نہیں کیا جس طرح کہ جس کے آپ کی مہارت ہے, آپ جو جسٹس رہے ہیں. لیکن جو کیونکہ میں ایک پولیٹیکل سائنس کا ایک طالب علم بھی ہوں اور میں جو دنیا کو دیکھ چکا ہوں, اب اس میں دیکھیے نا کہ آپ جو کی بات کر رہے ہیں کہ جو حالات کا جو شواہد موجود ہیں کہ یہاں کا جو کونسل جنرل ہے کراچی کا وہ, اور کونسل جنرل لاہور وہ, اور جو وہاں کا جو فرسٹ سیکریٹری ہے جو ایکچولی ان کا CIA کا چیف ہوتا ہے وہ, اور جو FBI کا چیف ہوتا ہے وہ سارے کے سارے جو ہے بہت سے لوگوں سے مل رہے تھے جو بعد میں جنہوں نے اپنی پھر بعد میں وفاداریاں تبدیل کی, اور سب بات آن ریکارڈ ہے, ٹی وی کے نظروں میں ہیں, سارے کے سارے ان کے فوٹوز موجود ہیں اور ساری چیز ریکارڈ پہ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات شروع دن سے ہوئی تھی کہ جو بائیڈن نے اس سے عمران سے بات نہیں کی. تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ 93 میں جب یہاں پر میں رچرڈ فاک کونسل جنرل ہوتا تھا تو وہ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کو جو ہے اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد میں جو دوسرے کئی آئے جو لوگ یہاں پر 97 میں آئے, ہمارے اب سب کو معلوم تھا کہ ہم ایٹمی دھماکہ کرنے والے ہیں, انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ کو رول بیک کرنا پڑے گا, بہت سی وجوہات بیان کی, لیکن وہ امریکہ کے ہم نے نہیں مانا. تو اب میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو سازش سے بڑھ کر جو مداخلت کا لفظ استعمال ہوا, اس سے تو مداخلت بھی اس طرح کی ننگی مداخلت تو ہمیں دیکھنے میں کبھی نہیں آئی پاکستان کی تاریخ کے اندر. جی دیکھیں, ہاں یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اگر تو آپ 1958 سے قبل کا دور دیکھیں اور جو وہاں پر حکومتیں تبدیل ہوا کرتی تھیں اور یہی گیم آف میوزیکل چیئرز وہاں چلا کرتا تھا, تو اس میں بھی یقیناً ویسٹرن انٹرفیئرنس اس میں ہوتی تھی اور ان کاموں میں ان کی شرکت ہوتی تھی, ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی بالکل ہوتی تھی. اور پھر یہ جو ہمارے یہاں کو جو آیا کرتی ہیں, جو ملٹری کمانڈرز ٹیک اوور کرتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آرمی کا چیف جو ہے وہ اچانک اسے برین ویو آئے اور وہ ٹیک اوور کر لے؟ بالکل بھی نہیں.
انٹرنیشنل حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں جہاں پر کہ ان کو ون ونڈو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں پر اس کے نتیجے میں پھر کھو آیا کرتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں کیا بلکہ دیگر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں مستقل ہوتی رہتی ہیں، اور یہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس سازش کا جو وکٹم ہے اس نے رجسٹ کیا ہے، اور رجسٹ بھی اس لحاظ سے کہ وہ پاور میں تھا اور اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ بات جو ہے یہ ایک آزاد ملک کے شاہان شان نہیں ہے کہ اس طرح کی باتوں کو لائن ڈاؤن لے لیا جائے. تو یہ ہوتا تو رہا ہے بہت مرتبہ، لیکن یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا شاہد ہوں. یہ آپ کہیں گے تو عجیب بات کہیں گے صاحب یہ کس طرح سے باتیں کر رہا ہے. دیکھیے، جب کاکڑ صاحب کو کے زمانہ جب آیا تو یہ فیصلہ کیا کہ جناب کاکڑ عبدالوحید کاکڑ نے کہ جب ہم امریکہ جائیں گے تو ہم کبھی بھی CIA سے اکیلے نہیں ملیں گے. تو یہ ہوا کہ وہ جس دروازے سے گئے وہ دروازے سے دونوں آدمی اکٹھے ہوئے، تو ایک طرف چلا گیا، ایک طرف چلا، کاکڑ سے الگ سے ملاقات ہوئی اور یہی کہا گیا کہ آپ ٹیک اوور کر لیں. یہ بات تو چھوڑ دیجئے، جو جنرل آصف نواز کی بات ہے وہ تو میرا بہت قریبی دوست تھا. وہ اس نے، میں نے جب جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھ پاکستان میں، اور اس طرح سے ہم بات کرتے تھے، وہ تو تڑاک سے بات کرتا تھا، میں تو ادب سے بات کرتا تھا، لیکن اس روز میں نے اس سے کہا دیکھو تم جا رہے ہو تو وہاں سے تم جو ہے امریکن آدمی بن کے مت آنا. تو اس نے مجھے کہا کہ نصرت تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کا ہی آ کے آؤں گا. پھر اس میں جو ہماری پاکستان کی جو سفیر تھی، جو فخر امام کی بیوی ہے عابدہ حسین صاحبہ، اس زمانے میں سفیر تھی، اور جب وہ وہاں سے واپس آئے ہیں تو اس نے عابدہ حسین سے پوچھا، عابدہ حسین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عابدہ حسین نے پوچھا، جنرل آصف نواز نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے کیا کہا ہے امریکنوں نے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے، آپ کو کہا ہے کہ آپ معاشرہ لگا دو. کہنے ہاں ٹھیک کہا. اب جو میری اس سے 27 دسمبر جو کو ملاقات ہوئی ہے 1991 کی لاسٹ ملاقات ہے، ان کے انتقال کے 10 دن پہلے. جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مارا گیا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کو مارا گیا. تو میں اس وقت یہ بات میں نے ان سے کہی تھی کہ یہ بات صحیح ہے کہ تم کو، تو بہرحال وہ کچھ کرنے جا رہا تھا. تو یہ بات میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کو میں نہیں کھولنا چاہتا ہوں کہ میں اس اب بیچارہ انتقال کر گیا. تو گزارش میری کہنے کی یہ ہے کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ وہ، اور پھر امریکہ نے خدائی اپنی کیفیت حاصل کر لی ہے کہ وہ جیسے اللہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں تو یہ کائنات بنائی اور یہ کچھ. تو امریکہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ہم کیوں بات چھپائیں، ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عمران خان ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. اب اس کا انجام تو ایک یہی ہے کہ وہ کیا تو اس کو مروا دیں، جیسا کہ ضیاء الحق کو مروایا. ضیاء الحق بھی تو کھڑا ہونے تیار تھا نا. ضیاء الحق سے بھی میری آخری دنوں میں ملاقات ہوئی، اور مجھ سے 5 جنوری 1988 کو ملاقات ہوئی، اور پھر 22 فروری کو ملاقات ہوئی، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ میں نے افغانستان کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے بتاؤ. تو گزارش یہ تھی کہ وہ کھڑا ہونا چاہتا تھا لیکن اس کو مار دیا. تو میں گزارش آپ سے یہ کہنے کی کہ اب اس کا جو معاملہ ہے یہ کیا دیکھتے ہیں کہ آیا اس کو مروا دیا جائے گا یا پھر یہ سکسیز ہو جائے گا؟ جی اب یہ تو بالکل ایک اسپیکولیشن کا معاملہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس کے بیانیوں کو پذیرائی مل رہی ہے اور لوگ جو سفر کر چکے ہیں اور جن پہ یہ تمام باتیں گزر چکی ہیں، خصوصاً آپ جیسے لوگ جو واقف بھی ہیں، تو اگر تو اس کا پاپولیرٹی کا گراف بڑھتا ہے تو یقیناً اس کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی جو ڈکشنری ہے، ان کی جو ٹیکسٹ بک ہے، وہاں پر انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انسان تو چھوڑے، وہاں ملکوں کی اہمیت کوئی نہیں ہے. تو پھر اس کو احتیاط کا دامن پکڑنا پڑے گا اور اپنی سیکورٹی جو ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے انشور کرنا پڑے گا. دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں سیکورٹی کیا کرے گی. میں جب ضیاء الحق مرحوم ضیاء الحق کو میں نے تو نہیں، میرا کیونکہ میرا رسائی امیڈیٹ نہیں تھی، لیکن میرا جو مولانا وسیم احمد ندوی تھے، ان کے وزیر تھے، وزیر مذہبی امور، جو میری پارٹی کے صدر تھے. میں اس وقت مہاجر رابطہ کونسل کا سیکرٹری جنرل تھا، وہ میرے صدر تھے. تو میں نے یہ بات آ کر ان کو بتائی کہ یہ ضیاء الحق صاحب کو مارنے کی تیاری ہو رہی ہے. 6 اگست 1988 کو میں بیان کر رہا ہوں.
جی تو اس وقت جا کر مولانا وسیم مدن ندوی نے جو ان کے وفاقی وزیر تھے ان کو جا کر ضیاء الحق سے کہا، میں نے 6 اگست کو بتایا، انہوں نے 7 اگست کو ان کو جا کے بتایا، تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، لیکن اسی وجہ سے میں رات کو اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں. تو اب انہوں نے اسلام آباد سے باہر مار دیا. تو اب یہ تو جو بھی سیکورٹی کر لے وہ تو بات ہے، وہ تو اس وقت تو خدائی دعوے کر رہے ہیں، اور وہ تو پھر اللہ ہی ان سے نمٹ سکتا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، پاکستان کو بھی خطرہ ہے. تو آپ نے جو بیانیہ دیا تھا میں اس بیانیہ کو درست سمجھتا ہوں جو آپ نے ٹویٹ کیا تھا، اور آپ نے ایک سچے اور پکے پاکستانی ہیں انسپائرڈ آف دا فیکٹ کہ آپ کا اور عمران خان کا اختلاف بہت اختلاف تھا، اور درست اختلاف ہوگا، کیونکہ بیسیکلی اس کے پاس کوئی کوئی اصول نہیں ہے، اس کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس کو کوئی سلیقہ نہیں آتا ہے کام کرنے کا. اس کے باوجود بھی آپ نے انصاف سے کام لیتے ہوئے اس بات کو اس کی وضاحت کی کہ جب یہ جو کنسپریسی ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، اور پھر جو مداخلت ہے وہ بعد میں ہوتی ہے. تو یہ ایک آپ کا بڑا پن ہے، میں اس کی میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو. جی عنایت ہے، یہ میرا فرض ہے سچی بات کرنا. جی آپ کا بہت بہت شکریہ جسٹس صاحب، آپ کے ہم مشکور ہیں، اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی کبھی کبھار آپ ہمیں وقت دے دیا کریں گے. جی میرے صاحب بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین بریک کے بعد آئیں گے تو سیاسی اور موضوعات ہیں اس پہ بات کریں گے، اور پھر کچھ مسائل ہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، شہباز شریف صاحب کے لیے ایک چیلنج ہے، اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ جو اچھا تھوڑا سا یہ وضاحت کر دیں، یہ جو ٹکراؤ والی پالیسی یہ بہتر ہے سیاست کے لیے؟ دیکھیے مجھے ایک بتائیے، بہتر ہے، میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں. اچھا آپ یہ مجھے بتائیے کہ اداروں کے بارے میں نواز شریف نے کیا کچھ نہیں کہا. ہم تو اس ویڈیو کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ہم تو اپنے اداروں کے شہدائی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی ادارہ ہے پاکستان کا جو ہم عدلیہ کو نہیں مانتے اس معاملے میں، اس لیول پر کہ وہ پاکستان کے تحفظ کر سکے گا. پاکستان کے تحفظ تو ہماری فوج ہی کر سکتی ہے، ہماری آئی ایس آئی کر سکتی ہے، کر رہی ہے جو کچھ بھی کرے. اب اس میں انہوں نے جو جملے استعمال کیے تھے ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. جو بات ہم جنرل باجوہ صاحب نے کہی تھی کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور ہماری 2 اہم باتیں کہی تھی، اور ہمارے ان کے ساتھ میں جو تجارت ہے، ٹریڈ ہے، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اس کو ہم آج بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اب اس میں کے بعد میں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بیانیے کو رد نہ کیا جائے. اب بیانیہ کو اس لیے رد نہیں کیا جائے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو دانا لوگ ہوتے ہیں، جو بہت گہرے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں، اور یہ رسول اکرم کے دیکھ لیجیے آپ کہ جب صلح حدیبیہ کے اندر انہوں نے خون بہانا پسند نہیں کیا، اور اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے بعد بھی واپس آ گئے، جی، اور 1 سال کے بعد میں جا کر پھر فتح مکہ کر لیا، حکمت سے کام لیا. تو اگر فوج کا چیف، آپ تو حکمت سے کام نہیں لے رہے ہیں عمران خان صاحب، آپ تو اس کو سیاسی بنا رہے ہیں. اگر فوج کا سربراہ حکمت سے کام لے رہا ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ ایسا لگ رہا ہے. اچھا اب ایک بات سنیں، مجھے بتائیے کہ انہی لوگوں کو دے رہے ہیں نا جو چور ڈاکو پکے تھے، جس کی بھائی ڈان لیک کس نے کی ہے؟ انہوں نے کی. اور ڈان لیک پر آپ نے اپنے بیان واپس لیا، آپ نے پسپائی اختیار کی چیف صاحب نے. اور جب ایک دفعہ آپ پسپائی اختیار کر لیتے ہو تو آپ پسپائی اختیار کرتے چلے جاتے ہو. پھر بتائیے کہ آپ کو اس میں نواز شریف نے کیا نہیں کہا آپ کو، اور اس کو فیض حمید کو کیا نہیں کہا؟ آپ سننا چاہتے ہیں ہم سنا دیتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں سننا چاہتے کہ ہم آپ کوئی توہین نہیں کرنا چاہتے. جی تو آپ انڈر پریشر کیوں آتے ہو؟ اگر آتے ہو خدا کا واسطہ، اگر کوئی بات کرنی ہے تو پھر ان کا سب کا بٹا بٹھاؤ، اللہ کا نام لے، اور اس کے بعد میں پھر کوئی ایسی حکومت پیدا کرو جس کا ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہو. جو کہ ٹیکنوکریٹ کا لفظ غلط ہے، جو سچے اور پکے پاکستانی ہو، جو کوئی عملی قدم بھی اٹھا سکے، جن میں محبت ہو، جذبہ ہو، کام کرنے کا جذبہ ہو، اور جس میں یہ ان جیسا جنون نہیں ہو جو پاگلوں کا جنون جو عمران خان کا ہے. تو یہ جنون کسی کام کا نہیں ہے. یہ تباہی بربادی تو لا سکتا ہے، لیکن کوئی آپ کو ملک کو ترقی نہیں دے سکتا. نہ یہ لوگ دے سکتے. آتے ساتھ کیا کیا آپ کے
آپ کے جناب محترم شہباز شریف صاحب نے، جو کہ ہمارا محسن یعنی جو ہمارا احسان باقی اس کے بڑے ابھی تک شکریہ ادا نہیں کیا، محسن احسان فراموش آدمی ہے جو آپ کا وزیر اعظم ہے، اس کو کوئی تعمیر حاصل نہیں ہے تو ہم اسے احسان فراموش کہیں گے؟ تو بھائی ہم نے اس کو چیف بنایا، آپ نے وزیر اعلیٰ بنوایا پنجاب کا جو ہے، خود ریکویسٹ کی اس نے جی، اس میں کوئی 20 دفعہ کہہ چکا ہوں. پھر پرویز رشید سے میں نے کہا اسے کہو کم سے کم اس سے شکریہ تو ادا کر دے، کہنا میں کہوں گا اس سے. تو اب نہیں، پرویز رشید کی اس کی بنتی نہیں تھی تو اس نے نہیں کہا ہوگا، اس نے دوسری مریم نواز کو کہا ہوگا. چلے اب انشاءاللہ ان کو کوئی خیال آ جائے گا. نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ کبھی نہ کرے اور میں یہ بات کہتا ہی رہوں، بس میں یہ خوش چاہتا ہوں. لیکن اچھا میرا سوال یہ تھا، دیکھیے نا بات یہ، پھر بات ٹھیک ہے، نہیں اب ایک منٹ رک جائیے، آپ کے سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں اور میں کہیں نہیں جا رہا. جی دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ جس آدمی نے بھی اس ادارے کے سربراہ کے خلاف بات کی ہے اس کو فائدہ مل گیا. اب یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے یعنی بینیفیشری تو پھر وہی ہو گیا نا، وہی آدمی. اس شہباز شریف نے آتے کے ساتھ ہی اس نواز شریف کو جس نے کہ چیف آف آرمی صاحب کے بارے میں کتنے سخت اور غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کو آپ پاسپورٹ مل گیا. اب یہ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ سفارتی پاسپورٹ دے دیا صاحب آپ، اور اس کو بھی دے دیا اس کو بے ایمان آدمی کو، قومی جو ان کو تو نارمل پاسپورٹ دیا گیا. بھائی تو دے دیا نا آپ نے. جی اچھا اب آپ بتائیے، یہ مجھے بتا دیجئے، اور آپ 3 گھر جو آپ کے ہیں، 3 بیویاں آپ کی ہیں، وہ سب کو سب آپ نے اعلان کر دیا یہ ہے کہ صاحب یہ میرا یہ بھی کیمپ ہے. اب اعلان کیا ہے کہ صاحب میں اس کے اخراجات میں خود برداشت کروں گا. دیکھیے اس لیے کہ تنقید ہوئی ہے. جی اب بار بار میں تم سے کہتا تھا کہ یہ جو اس انداز کا آدمی ہے نواز شریف جو تھا کامیاب اس لیے تھا کہ وہ دھیما آدمی کام کرتا تھا، یہ تیزی سے کام کرتا ہے. کیا کہا؟ میں اب 7-6 دن کام کرواؤں گا. اب کروا کے دیکھ، احتجاج ہو رہا ہے، نہیں کروا کے دیکھ. جی تو میں کہتا ہوں اتنی فاسٹ غلطی کرے گا کہ یہ 4 دن کے بعد میں یہ ننگا ہو جائے گا. اصل میں پہلے پنجاب اسپیڈ تھے، بھائی اب پنجاب کی اسپیڈ ہے. بھائی پنجاب کی اسپیڈ یہ تھی کہ بھائی بیٹھا ہوا تھا. جو ہمارے جنرل اپنے معین الحیدر نے کہا تھا وہ بات صحیح ہے. اصل میں تو بھائی کی پروڈکشن تھی نا اس کو. جی یہ کچھ نہیں ہے، کھوکا ہے. آپ دیکھ لیجیے گا. میں آپ کو پھر بھی کہتا ہوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ اداروں کے خلاف جو 2018 میں جو زبان استعمال کی جا رہی تھی اب وہی زبان دوبارہ استعمال کی جا رہی ہے. دیکھو ذہن، اب کریکٹر میں نے پوری تقریر اس کی سنی ہے، معاف کرنا مجھے اس نے کہیں پر بھی فوج کے خلاف بات نہیں کی. پشاور کی تقریر میرے صاحب وہ انداز یہ ہوتا ہے کہ نہیں، انداز دیکھو کچھ بھی صحیح، دیکھو وہ انداز نہیں ہے جو اس کا نواز شریف جیسے بہو کو کہنا بیٹی سے، نہیں غلط بات ہے. آپ بات وہ کریں جو بات ہو سکتی ہے. بات اگر آپ میرے صاحب ایک دم اب اس پہ کیا کریں گے؟ مجھے ایک بات بتائیے. جی میں ایک جگہ رہتا ہوں جو پوش علاقہ کہلاتا ہے یہاں کا. بھائی غریب آدمی بھی رہتا ہے، رہ سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ بھائی وہ پہلے سے ہی امیر تھا. جی وہ ابھی جا کے غریب ہوا تو کیا کرے؟ جی تو یعنی جب وہ آیا ہے تو وہ امیر آدمی کے طور پہ آیا تھا، وہ اس میں ڈیفینس میں اس نے گھر لے لیا، ٹھیک ہے. تو اب وہ 12 سال اور میں رہا، پھر آیا نا. اب اس کے بعد میں وہاں کا بچہ نکل کے آیا ہے، جی جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کھانا کھانا چاہتا تھا، وہ نکل کے یہاں تمہارے سڑک پہ کھڑا تھا، سی او ڈی روڈ پہ کھڑا تھا. نہیں سی او ڈی روڈ پہ کیا، راشد بناس روڈ پہ کون؟ ملینیم مال کے سامنے کھڑا تھا. ہاں تو وہ کھڑا تھا اور ابھی بھی کھڑا ہوگا. جی تو اگر آپ کو ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر ان لوگوں سے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ امریکہ کا دیکھو بھائی آپ ایٹمی طاقت تو ہو. پھر ایک بات بتائیے کہ صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا تھا، اور پھر آپ یہ بتائیے کہ جب اللہ کی پھر مجھ سے سوال کیا انہی بچوں نے، ان برگر بچوں نے سوال کیا کہ اچھا آپ جب یہ باتیں میں نے جب یہ ساری تعبیریں دی تو اس نے مجھے یہ بتائیے کہ صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ پھر کیوں لڑی؟ وہ تو 313 آدمی تھے، وہ 1000 آدمی تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا. نہیں تو وہ تو اچھا نہیں، انہوں نے کہا وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے سودا کیا تھا. عمران صاحب آپ کے پاس جو آپ کی جو بری عادت ہے وہ چھوڑنی پڑیں گی آپ کو. ابھی اور باتیں نکالنا نہیں چاہتا میں. وہ والی جو انداز ہے نا وہ ولیوں کا ہے، اور ولی بنی گالا کے گھر میں ایک بات سن لیجیے میری بات. جی ولی آپ بھی بن سکتے ہیں، میں بھی. اللہ کے ہم بندے گئے اگر بشرطے کہ ہم اللہ سے سودا کر لیں. تو وہی سودا تو وہ سب کرتا ہے نا جب اللہ کے راستے پہ چلے. بھائی ابھی تو آپ بات دیکھیے، جس رات کو ہم نے کہا کہ آپ کو حضرت امام حسین سے رشتہ جوڑنا چاہیے، اسے جوڑا. جی اب مجھے بتائیے اس سے زیادہ بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟
میں نے کہا آپ کو کچھ بھی ہو جائے، آپ مریں یا زندہ رہیں، لیکن ثواب تو آپ کو امام حسین کی فالوور ہونے کا مل جائے گا. بس یہ کہ قول اور فعل پہ تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ تضاد ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے. آپ ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، ایک بات پہ نہیں ٹک رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات اس وقت وہ صحیح جا رہا ہے، بشرطیہ کہ وہ اللہ سے سودا کر لیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. اچھا یہ فورن فنڈنگ والا ایک دم سے کیوں آ گیا اچانک؟ بھائی وہ تو ابھی 2014 سے دبا ہوا تھا. نہیں وہ اس لیے آئے گا کہ اب وہ شہباز شریف بہت غلطی کرے گا، آپ کو فکر ہی نہ کریں. سیاست میں یہی ہوتا اللہ ہے. نہیں یہ بھائی اس وقت اس کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. چھٹ بھئیے کا مظاہرہ پڑے گا تو یہ اپنے پیروں پر کلاڑی مارے گا. ابھی توشہ خانہ بھی یاد آ گیا. بھائی وہ سب ہو جائے گا، آپ پہلے ملک کے مسائل حل کرو. ہر کام جو اس نے کیا اس کو الٹا کر رہا ہے. جی آپ صحت کارڈ بھی ختم کر رہا ہے. اب تمہارے گلے پڑے گا، جو بہت سے لوگ فائدے مند ہوتے ہیں، جو فائدہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ گلے پڑے گا، بالکل پڑے گا. ہاں تو شہباز کی تمہیں پتہ چل جائے گا. ایک تو میں بتا رہا ہوں کہ احسان فراموش مجھے کہا ایک دن چودھری پرویز الہی نے مجھے کہا مرزا صاحب آپ نے کوئی ان کا بڑا کام کر دیا ہے، کوئی آپ سے بہت کتراتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یہ میری بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ سچ بات بول دے گا ہمارے سامنے منہ پر. تو بڑا کام تو میں نے یہ کیا کہ اس کو بنوا دیا، کہنا یہ بڑا کام نہیں ہے. تو اب چلیے میرے صاحب، اب یہ تبدیلی کی لہر جو ہے نا یہ کشمیر تک جا چکی ہے. نہیں وہ تو ہو جائے گا بھائی. یہ دیکھیں نا کشمیر اور گلگت بلتستان تو ہوتے یہی ہیں کہ جو مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی حکومت بن جاتی ہے. اگر چلنے دیتے خیر ان کی پارٹی میں خود ہی اختلاف ہو گیا نا. مطلب ابھی تو اختلافات کی ابتدا ہمارے بھائیوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کر دی ہے، ایم کیو والوں نے. نہیں ایم کیو کو کوئی زیادہ نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر دے دیں گے. میرے صاحب نہیں، میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں تو نہیں. ابھی آپ پہلے بات سنو. جی وہ تو کشمیر میں تو جانا ہی جانا ہے، وہ تو کریٹیکل اینگل پہ کھڑی تھی. گلگت بلتستان کی حکومت بھی ان کی جائے گی، وہ بھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے 7 ووٹ ہیں ایم کیو کے، یہ جا رہے ہیں، وہ اہم لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ کیش کرائیں گے. اب اگر یہ آدمی چاہتا تو سیاست میں یہ صرف 15 دن رہتا تو یہ 7 آدمی مل جاتے، پھر اس کے خلاف ووٹ انہوں کو لے جاتے. اور یہ جوڈیشری جو ہے یہ اس کے خلاف جائے گی، اس لیے کہ جوڈیشری کو اپنی امانت داری اور اپنا داری ثابت کرنی پڑے گی. ابھی تک تو ان کوشچن آ گئی ہے، ان کا فیصلہ ان کوشچن آ گیا کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. یہ فیصلہ تو آ گیا. اب جتنے بھی جو لوگ جو تماشبین ہیں، جو پیسے کمانے والے لوگ ہیں، ہمارے صحافت کے لوگ جو ہیں، یہ اپنے لیے کوئی عہدہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خواب دیکھیں اور اللہ سے ڈریں. اور اللہ جو ہے وہ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے. بے شک. اور تمہارے جیسے لوگ جو ہیں ویسے جو ہے وہ پھر ویسے ہی کسی کے ٹکڑے کھاتے پھریں گے. جی ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ میں پوچھ رہا تھا کہ تبدیلی کی لہر گئی ہے اب کشمیر تک، یہ پی ٹی آئی کے اپنی پارٹی کے لوگ خلاف ہو گئے اپنے وزیر اعظم کے. بھائی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا رویہ اچھا نہیں تھا. جی تو اب اگر وزیر اعظم صاحب میں بجائے اس کے کہ وہ بوزدار کشمیر کے بوزدار، بھائی دیکھیے جی بحث بوزدار کے پیچھے پڑے ہوئے بات یہ ہے کہ اس آدمی میں پولیٹیکل صلاحیت نہیں تھی. وہ ایک ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتا تھا، جی وہ ایک کپتان تھا، اس نے فیصلہ کر دیا. بھائی سیاست میں یہ نواز شریف نے مجھے کہا ایک دن وہاں پر جب میں 3 دن اس کے پاس گیا تھا جدہ میں، جی 2005 میں، نواز شریف مجھے کہنے میرے صاحب لوگوں کے لوگ بو آتی ہے، ہم تو پہلے گزر چکے ہیں اس معاملے سے، اور اس کو آپ کو گلے لگانا پڑتا ہے، پسینے کی بو آ لگا. تو سیاست میں یہ ہوتا ہے. یہ تو کرتا نہیں تھا، یہ تو اپنے ایم این اے سے، خود نواز شریف ایم این اے سے نہیں ملتا تھا. جب میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، جب میں اسے ملنے گیا پہلی مرتبہ، جب یہاں ایم کیو میں بنی اور پنجابی پٹھان محاذ بنا، تو میں اس کے پاس گیا کہ آپ مہربانی کریں. اور تو یہ جس وقت میرے پاس آیا تو یہ چودھری شجاعت جو ہے، چودھری نثار جو ہے، ان کی چمچہ گیری کرتا پھر رہا تھا. بڑی باتیں تم لوگ کرتے ہو نا، یہ ان کی حیثیت یہ ہے. ابھی یہ فیصلے کو مجھے دیکھنا مزہ اس پہ آئے گا کہ اپنے بھائی کو جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا، یہ سوال بڑا زبردست ہے. جی اور پھر یہ ایسا سوال آئے گا کہ چیف جسٹس صاحب کو اس پہ 100 موٹو ایکشن لینا چاہیے. نہیں لیتے تو بھئی آپ کی مرضی ہے. پھر پتہ چل جائے گا کہ بھئی آپ میں نے 1 سائیڈڈ کام ہو رہا ہے. سارا کچھ ان کے حق میں جا رہا ہے، شریفوں کے حق میں. شریف کام کوئی جو بھی کر لے کوئی حد نہیں، کوئی جج نہیں بولے گا.
سارا کام فرسٹ کلاس ان کا نہیں میرے صاحب دیکھیں نا، وہ شریفوں کے لیے آپ نے ایک جگہ کو کہا یہ ہمارا سپریم کورٹ ہے، 1 سال کے اندر اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی تو یہی کیا نا، اب وہ چیز واپس ہو رہی ہے. نہیں ایسے پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ میں انصاف نہیں ہوتا، لوگوں کو کہنے پہ فیصلہ ہوتا ہے. ثاقب نثار صاحب جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی انصاف تو نہیں کر رہے تھے بھائی، ہم وہ تو سیاست کر رہے تھے. مجھے یہ بتائیے، ہم نے کوئی ثاقب نثار کو کوئی تعریف کی ہے کبھی؟ نہیں ہم نے تو نہیں کی، لیکن یہ وقت کے تحت سارا اچھا جی آپ بات چلے چھوڑے، اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی اور گیس کے جو شارٹ فال ہو رہا ہے 7,000 کا شارٹ فال ہے بھائی. 7,000 میگا واٹ. دیکھیے ہمیشہ سے 7 فال ہمارے پاس شارٹ فال نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی جو لائنیں ہیں لے جانے والی وہ کم ہیں، ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے. ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے. آپ کے پاس بجلی وافر مقدار میں موجود ہے جی، اور جب سے یہ آپ کے 1100 کے 2 میگا واٹ مل گئے تو اور وافر ہو گئی. پاکستان ایٹمی کا 2200 آپ کی میگا واٹ آپ کو وافر ہو گئی ہے. مطلب ہونا نہیں چاہیے، ابھی یہ بد نظمی ہے کچھ. بد نظمی ہے جی. اچھا دیکھیے شہباز شریف کتنا نظم آتا ہے شہباز کو. جی. اور پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں کے بڑے مطلب ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا مسٹر شہباز شریف، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا مزے آتے ہیں زندگی کے، یہ حکومت کا کیا مزہ ہے. یہ زمانے اور تھے جب بھائی کے بادشاہت میں تم حکمرانی کرتے تھے، کیونکہ سارا اب تمہارا بیٹا حکمرانی کرے گا پنجاب میں، اس کے مزے آ جائیں گے، تمہارے مزے نہیں آئیں گے. تو ابھی اس کو وہ وہی مزے لے گا جو شہباز شریف لیا کرتے تھے. ہاں ابھی دیکھو لیتا بھی نہیں لیتا ہے، کیونکہ وہاں ابھی تو الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا. وہاں پہ سر پٹرول بہت ہوگا. جی. تھوڑا سا یہ دیکھیں پیٹرولیم مصنوعات والی جو ہے نا، یہ عوام کے لیے تو ایک اب تکلیف دہ صورتحال ہونے والی ہے. بھائی ذہن اگر تکلیف دہ ہوگی تو عمران کی حد تک تو لوگ برداشت کر لیتے تھے، اس کی حد تک برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت عوام بہت چارج ہے. جی. آپ بڑھا کے دیکھیں، پتہ لگ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی اتنی اور ایک راگ لگ جائے گی، ایک اور فلیتا لگ جائے گا. جی. ایک اور پٹاخہ چھوٹ جائے گا. تو آپ کرو 25,000 کا تو آپ نے واپس لے لیا جن کو فائدہ دینا چاہتے تھے، اب پیٹرول بڑھا کے ان کو آپ کرو، دیکھو تماشا. جی چلیں ٹھیک ہے، وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.